احوال بناء المضارع نحو الواضح جزء ثانی کا یہ 7واں سبق ہے بحمد اللہ تعالی۔ 6 سبق ہم نے اپلوڈ کر دیے۔ یہ 7واں سبق ہے۔ 7واں سبق جو ہے وہ مضارع کی بنا کے احوال کے بارے میں ہے، یعنی مضارع جن صورتوں میں مبنی ہوتا ہے، مضارع کی مبنی ہونے والی صورت میں اس مضارع کی بنا کی کتنے حالتیں ہوں گی، یعنی کون سی حرکت یا سکون وغیرہ اس صورت میں ہوگا جس پر مضارع جو ہے وہ مبنی ہوگا۔ تو اس حوالے سے ہم نے آج سبق پڑھنا ہے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے تمام دوستوں احباب سے گزارش ہے کہ جو بھی ہمارے چینل پر نئے ہیں، ہمارے فیس بک پیج پر نئے ہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے فیس بک پیج کو فالو کریں۔ لنک انشاءاللہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ چلیے اب ہم اپنا سبق سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ مضارع کی جو مبنی والی صورتیں ہیں، تو پہلے مضارع کی مبنی والے صیغے ذکر کریں گے اور پھر یہ مثالوں کے اندر یہ سارے صیغے مثالوں کے اندر ذکر کریں گے، پھر آگے بحث کریں گے اور ثابت کریں گے کہ دیکھیں ان مبنی والے صیغوں میں جو مضارع کی بنا ہے وہ یہ آ رہی ہے۔ پھر آخر میں قواعد کی صورت میں یہ آپ کو بتا دیں گے کہ بھئی مضارع کی بنا کی یہ حالت بھی آتی ہے اور یہ حالت بھی آتی ہے، یا اتنی حالتیں آتی ہیں وہ تعداد بتا دیں گے۔ چلیے ہم مثالیں پڑھتے ہیں۔ پہلی مثال ہے لا استمعن النصیحۃ، کہ ضرور میں نصیحت کو سنوں گا۔ یہ واحد متکلم کا صیغہ ذکر کیا ہے اور بنون تاکید ثقیلہ یعنی نون ثقیلہ کے ساتھ ذکر کیا۔ لا یذهبن الغلمان، بچے ضرور جائیں گے۔ یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ذکر کیا ہے نون تاکید کا۔ تیسرے نمبر کی مثال ہے الا تستریحن یا سعید، کہ کیا الا کیا نہیں تو راحت حاصل کرتا تستریحن کیا تو راحت حاصل نہیں کرتا، یا سعید یا سعید۔ یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ استعمال کیا ہے نون خفیفہ والا۔ یہ اصل میں تھا تستریحن تستریحن تستفعلن، باب استفعال سے تو قاعدے کی تحت یہ تستریحن بن گیا۔ نمبر 4 ہے الا ترحمن ھذا المسکین، کیا تو رحم نہیں کرے گا، ھذا المسکین نہیں کرتا یا نہیں کرے گا اس مسکین پر۔ تو یہاں الا ترحمن یہ بھی واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے نون خفیفہ کا۔ تو 2 مثالیں دی نون ثقیلہ کی اور 2 مثالیں دی ہیں نون خفیفہ کی۔ 5 نمبر پہ مثال ہے الطالبات، طالبات یستمعن النصیحۃ، وہ نصیحت کو سنتی ہیں۔ اب یہاں یستمعن استمع یستمعن النصیحۃ ہے یہ، اور یہ یستمعن نہیں ہے، باب یہ افتعال سے ہے، تو باب افتعال میں یجتنب آتا ہے، یعنی یفتعل آتا ہے، تو یہ آ جائے گا یستمعن۔ تو اس کے بعد ہے النساء یذهبن، کہ عورتیں جو ہیں وہ کیا ہوتی ہیں، جاتی ہیں۔ اب یہ یستمعن اور یذهبن جو ہے یہ دونوں انہوں نے جمع مؤنث کے صیغے استعمال کیے ہیں، جمع مؤنث غائب کے صیغے استعمال کیے ہیں جن میں نون نسواں ہوتا ہے۔ اور 7 نمبر اور 8 نمبر مثال ہے الا تستریحنا یا فتیاتو، کہ اے جوان بچیاں تم راحت حاصل کیا تم راحت حاصل نہیں کرتی، اور الا ترحمن ھذا المسکین، کیا تم رحم نہیں کرتی مسکین پر۔ یہ دونوں بھی جمع مؤنث کے صیغے ہیں، لیکن یہ جمع مؤنث حاضر کے صیغے ہیں اور پہلے 2 جمع مؤنث غائب کے صیغے تھے۔ بہرحال یہ جو 5 6 7 8 یہ جو 4 ہیں دوسری لائن پہ مثالیں، ان چاروں میں انہوں نے نون نسواں مضارع کے وہ صیغے ذکر کیے ہیں جن میں نون نسواں آتا ہے، نون نسواں آتا ہے جن میں۔ اب یہاں پہ جو ہے یہ بحث کریں گے، تو کہتے ہیں بالتاملی، تامل کے ساتھ، فی الافعال المضارعتی، افعال مضارعہ میں۔ کون سے افعال مضارعہ؟ فی الامثلۃ الاربعۃ الاولیٰ، پہلی 4 مثالوں میں جو فعل مضارع ہیں کہ کچھ کے آخر میں نون تاکید ثقیلہ ہے اور کچھ کے آخر میں نون تاکید خفیفہ ہے، تو کہتے ہیں کہ ان میں تامل کے ساتھ، یعنی ان میں غور و فکر کے ساتھ، ناجد ہم پائیں گے کل منہا، ان میں سے ہر ایک کو متصل بنون تاکید، نون تاکید کے ساتھ، غیر علاوہ اس کے کہ ان ھذی نون، یہ نون مشددۃ او ثقیلۃ، مشددہ یا ثقیلہ ہے، فی الفعلین الاولین، پہلے 2 فعلوں میں، یعنی نون ثقیلہ ہے پہلے 2 فعلوں میں، وخفیفۃ، اور خفیفہ ہے، فی الفعلین الاخیرین، آخری 2 فعلوں میں۔ تو یہ نون تاکید چاروں میں استعمال ہوئے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ پہلے 2 میں نون ثقیلہ استعمال ہوا ہے اور آخری 2 میں نون خفیفہ استعمال ہوا ہے۔ آگے کہتے ہیں وَإِذَا تَأَمَّلْنَا هَذِهِ الْأَفْعَالَ، اور جب ہم تأمل کریں گے ان افعال کو واحداً ایک ایک کر کے۔ اب یہ مضارع کا ترجمہ اس لیے کر رہا ہوں، تأملنا اگرچہ ماضی ہے، کیونکہ اذا جو ہے یہ مستقبل کا معنی دیتا ہے، ماضی پہ بھی داخل ہو جائے تو مستقبل کا معنی پیدا کرتا ہے۔
جب ہم تعامل کریں گے واحداً واحداً ایک ایک کو، یعنی مثالوں میں سے ایک ایک کو، وجدنا تو ہم پائیں گے جمیعاً ان ساروں کو، یعنی مثالوں میں موجود مضارع کو ایک ایک کو جب ہم تعامل کریں گے، غور و فکر کریں گے اس میں، تو وجدنا ہم پائیں گے جمیعاً ان سارے مضارعوں کو مفتوحۃ الاواخر، کہ یہ جو ہے نا مفتوحۃ الاواخر ہیں۔ دیکھیں اب نون تاکید سے پہلے آپ دیکھیں تو پہلے میں جو ہے عین ہے، اور دوسرے میں با ہے، اور تیسرے میں ہا ہے، اور چوتھے میں میم ہے، تو سب جو ہیں یہ کیا ہیں؟ مفتوح ہیں۔ کہتے ہیں ولو اننا، اور اگر، یہ تو یہاں پہ مفتوح ہے نا، اس کے علاوہ ولو اننا، اور اگر ہم ادخلناہا داخل کریں ان سب کو، فی تراکیب اخرى دوسری ترکیب میں بھی داخل کر دیں، ترکیب چونکہ غیر منصرف ہے اس لیے ترکیبہ پڑا ہے، ترکیبہ اخرى دوسری ترکیب میں بھی ہم ان کو داخل کر دینا، تو لباقی تواخرها تو ضرور باقی رہیں گے ان کے اواخر مفتوحۃ ایضاً مفتوح، یہاں بھی وہاں بھی مفتوح ہی رہیں گے، ولم تتغیر، اور یہ جو ہے آخر جو ہیں یہ متغیر نہیں ہوں گے بتغیر الترکیبی ترغیب کے مغیر ہونے کے ساتھ اور مختلف ہونے کے ساتھ۔ تو بالفرض اگر میں کہوں لا استمعن القول لا استمعن الحدیث، اس طرح لا یذهبن کی جگہ پہ کہوں کہ لا یذهبن الرجال، اس طرح الا تستریحن کے بعد میں کہوں لا تستریحن یا بکرو، تو یعنی اگر ترکیبیں چینج کرتا بھی رہوں، لا استمعن کو جہاں بھی استعمال کروں، جس ترکیب میں استعمال کروں، لا یذهبن کو جس ترکیب میں استعمال کروں، تو ان نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ کے ان سیوں کو جہاں بھی استعمال کروں گا تو ہر جگہ آپ دیکھو گے کہ آخر میں یہ مفتوح ہی رہیں گے۔ وعلی ھذا، کہتے ہیں اس پر، کہ جو ہم نے بات کی ہے کہ جہاں بھی ہم ان کو استعمال کریں تو وہاں بھی مفتوح ہوں گے اور یہاں بھی مفتوح ہیں آخر، تو اس پر ثابت کیا ہوا کہ تکون، یہ والے جو افعال مضارع ہیں یعنی نون تاکید سے جو ملے ہوں گے یہ کیا ہوں گے؟ مبنیۃ الفتح، یہ مبنی الفتح ہوں گے۔ ومن ذالک نعلم، اور اس سے ہم جان لیا، ہم نے یقین سے جان لیا، ان المضارع کہ مضارع یبن الفتح وہ مبنی الفتح ہوگا، کب؟ ان اتصلا اگر وہ ملا ہو بنون توکید، نون توکید کے ساتھ، ثقیلۃ او خفیفۃ، وہ نون تاکید ثقیلہ ہو یا نون تاکید خفیفہ ہو۔ تو یہ ہم نے جو ہے کیا کر لیا ہے، یہاں سے جان لیا ہے، اور ہم نے یہاں اس بات سے یہ سمجھ لیا ہے۔ اب یہ ایک اور بھی تھوڑی سی سوچنے والی بات ہے کہ آپ جو ہے دیکھیں کہ ہم مضارع جو ہے وہ ہر دفعہ مبنی الفتح بھی نہیں پڑھتے۔ مثلا اس کی مثال میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ ہم جو ہے وہ کیا پڑھتے ہیں، تثنیہ میں پڑھتے ہیں، جمع میں ہم کیا پڑھتے ہیں، لیضربن، واحد کا صیغہ لیضربن، لیضربانی، لیضربن، ٹھیک ہے، لتضربن، لتضربانی، لیضربنانی، لتضربن، لتضربان، لتضربن۔ اب یہاں پہ دیکھیں جو جمع والے صیغے ہیں تو جمع والے صیغے میں کے آخر میں جو ہے وہ ضمہ آ رہا ہے، تو یہ کیسے انہوں نے کہا ہے کہ یہ مبنی الفتح ہوں گے ایسی صورت میں، یعنی جب نون تاکید ثقیلہ ہو یا نون تاکید خفیفہ ہو؟ تو اس کا حل جو ہے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ جب مضارع کے آخر میں نون تاکید ثقیلہ ہو یا مضارع کے آخر میں نون تاکید خفیفہ ہو اور وہ مبنی الفتح ہوگا، تو یہ یاد رکھیں کہ یہ اس صورت میں مبنی الفتح ہوگا جب اس نون تاکید کے درمیان اور مضارع کے آخری حرف کے درمیان فاصلہ نہ ہو، ٹھیک ہے، اس صورت میں مضارع مبنی بھی ہوگا اور اسی صورت میں مضارع مبنی الفتح ہوگا، ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھنے کی ہے۔ اگر مضارع کے آخری حرف کے درمیان اور نون تاکید ثقیلہ یا خفیفہ کے درمیان اگر فاصلہ ہے، ٹھیک ہے، اب وہ فاصلہ کس سے ہوگا؟ یا تو الف تثنیہ سے ہوگا، جیسے لیضربانی، الف تثنیہ سے نون تاکید درمیان اور با کے درمیان بالفعل فاصلہ آ رہا ہے آخری حرف کے درمیان، اور یا اب وہ فاصلہ یا تو الف سے ہوگا یا واو سے ہوگا، جیسے لیضربن، یہ جو جمع کا صیغہ ہے تو اب اس میں واو سے فاصلہ ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ واو یہاں پہ محذوف ہے، بہرحال فاصلہ ہو تو فاصلہ چاہے مذکور چیز کا ہو یا فاصلہ محذوف چیز کا ہو، تو اس طرح لتضربن میں بھی ہے، اس طرح لتضربن میں بھی ہے کہ لتضربن میں یا کا فاصلہ ہے۔ تو مضارع کے نون تاکید کے صیغے ہوں یا نون تاکید ثقیلہ کے صیغے ہوں یا خفیفہ کے صیغے ہوں، اگر مضارع کے آخری حرف کے درمیان اور نون تاکید کے درمیان، ثقیلہ خفیفہ کے درمیان اگر فاصلہ آ رہا ہے، اب وہ فاصلہ مذکور حرف سے ہو یا محذوف حرف سے ہو، اور وہ کون سے ہوگے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، یا تو الف تثنیہ کا فاصلہ ہوگا یا واو جمع کا فاصلہ ہوگا، اور ان صیغوں میں واو جمع محذوف ہوتی ہے، یا مخاطبہ جو ہوتی ہے واحد مؤنث حاضر کے صیغے میں، تو ان کا فاصلہ ہوگا۔ تو ان صیغوں میں یہ یاد رکھیں کہ ان صیغوں میں یہ مضارع جو ہے یہ مبنی علی الفتح نہیں ہوں گے۔ باقی رہ گئی بات جمع مؤنث
غائب کی جمع مؤنث غائب کی لا یضربنانی اس کی، اور دوسری بات رہ گئی جمع مؤنث حاضر کی یعنی لتضربنانی. تو ان سیغوں کا آپ کو پتہ ہے کہ ان سیغوں کے آخر میں نون نسوہ ہوتا ہے، اگرچہ یہاں پہ وہ محذوف ہے التقاء سکنین کی وجہ سے اور اجتماع نونات کی وجہ سے وہ یہاں پہ محذوف ہے. تو جو نون نسوہ جہاں مضارع کے آخر میں ہوتا ہے تو وہ والا مضارع آپ کو پتہ ہے کہ وہ مضارع کیا ہوتا ہے، مبنی علی السکون ہوتا ہے. جیسے کہ ابھی ہم دوسری لائن میں جو 4 مثالیں ہیں ان میں یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جہاں نون نسوہ ہوگا تو وہ مضارع مبنی علی السکون ہوگا. جیسے اب یستمعنا کے عین میں دیکھیں، یذهبنا کے با میں دیکھیں، تسترحنا کے ہا میں دیکھیں. تو اس طرح نون تقید ثقیلہ و خفیہ میں جو جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر کا صیغے ہیں ان میں یہ والا مضارع جو ہوگا یہ مبنی علی السکون ہوگا. اور ان کے علاوہ وہ مضارع کہ جس کے نون تاکید کے درمیان اور اس مضارع کے آخری حرف کے درمیان فاصلہ نہ ہو، وہ کون سے صیغے ہیں؟ وہ 5 صیغے بنتے ہیں. کون سے بنتے ہیں؟ وہ 5 صیغے. کون سے؟ واحد مذکر غائب، ٹھیک ہے، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم. ان میں مضارع مبنی علی الفتح ہوگا. اور اس کے علاوہ جو صیغے ہیں یعنی تثنیہ والے صیغے اور جمع والے صیغے اور واحد مؤنث حاضر کا صیغہ جس میں یا آتی ہے، تو یہ والے صیغے مبنی علی الفتح نہیں ہوں گے. یہ والے صیغے شروع سے مبنی ہی نہیں ہوں گے، بلکہ یہ صیغے کیا ہوتے ہیں؟ معرب ہوتے ہیں، نون اعرابی والے صیغے. تو یہ ایک اہم بات جو ہے آپ لوگ یاد رکھیں کہ مضارع یہ جو لکھا ہے کہ مضارع کا نون تاکید ثقیلہ خفیہ تو مبنی علی الفتح ہوگا. تو کون صورت میں مبنی علی الفتح ہوگا وہ میں نے آپ کو بتایا، اور کون صورت میں مبنی علی السکون ہوگا وہ بھی بتایا، اور کون سی صورت میں یہ معرب ہوگا وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے. چلیے آگے ہم اب چلتے ہیں آگے والی مثالوں کی تشریح کی طرف. کہتے ہیں وَإِذَا تَأَمَّلْنَا هَذِهِ الْأَفْعَالَ نَفْسَهَا، اور جب ہم تأمل کریں ان افعال کو، نفسا ان خود ان افعال کو یعنی ان فعل مضارعوں کو، فی الامثلۃ الاربعۃ الثانیہ اگلی دوسری 4 مثالوں میں جب انہی کو خود یعنی انہی مضارعوں کو دوسری 4 مثالوں میں جب ہم غور کرتے ہیں تو ہم کیا پاتے ہیں؟ کہتے ہیں وجدنا کل منہا، ان میں سے ہر ایک کو پاتے ہیں مضارع کو کہ متصلاً و ملا ہوتا ہے بنون نسبتی کس کے ساتھ؟ نون مؤنث کے ساتھ. 2 صیغے انہوں نے ذکر کیے ہیں جمع مؤنث غائب والے اور 2 صیغے کیے ہیں جمع مؤنث حاضر والے. وہ وجدنا آخر کل منہا، اور ان میں سے ہر ایک کو آخر کو ہم دیکھیں ساکن پائیں گے، جیسے میں نے آپ کو پہلے سے سمجھا دیا کہ یہاں عین ساکن ہے، دوسری میں با، تیسری میں ہا، چوتھی میں میم. تو ہم ساکن پائیں گے. ولو اننا دخلنا، اور اگر ہم ان صیغوں کو داخل کریں، وہی متصلۃ اس حال میں کہ یہ ملے ہوں، یعنی مضارع کے صیغوں کو ہم داخل کریں اس حال میں کہ یہ ملے ہوں بہذا نون، اس نون کے ساتھ، یہ نون نسوہ کے ساتھ، فی تراکیب اخرى، دوسری تراکیب میں بھی ہم داخل کریں نا، یعنی بالفرض ادھر یہاں پہ الطالبات یستمعن نصیحت ہے تو یہاں ہم کچھ اور لگا دیں، ٹھیک ہو گیا. مثلا ہم یہاں یہ لگا دیں کہ العالمات یستمعن العلم بالفرض، یعنی کوئی اور ترکیب میں یستمعنا کو یہاں سے اٹھا کے کہیں اور لگا دیں، اس طرح یذهبنا کو کہیں اور لگا دیں. اور یہاں تو یہ مثالیں، مقصد یہ ہے کہ جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر کے صیغوں کو جہاں جہاں بھی ہم لگائیں گے تو کیا ہوگا؟ لباقیت اواخر ہوا، ان کے اواخر باقی رہیں گے، ساکنتاً ساکن ہی باقی رہیں گے، اور لا تغیر و تبدیل نہیں ہوں گے بتغیر التراکیبی تراکیب کے تبدیل ہونے کے ساتھ. اب ذالک تکون مبنیۃ علی السکون، کہتے ہیں اسی کے ساتھ یہ کیا ہوئے؟ مبنی علی السکون ہوئے نا، کہ جہاں جہاں بھی آ رہے ہیں تو سکون پر مبنی ہو رہے ہیں، جہاں جہاں بھی آ رہے ہیں سکون آ رہا ہے، جب جہاں جہاں آ رہے ہیں سکون آ رہا ہے تو یہ مبنی علی السکون ہوئے. تو جب یہ مبنی علی السکون ہوئے تو من ھذا نعلم، اس سے ہم نے جان لیا ان الفعل المضارع کہ فعل مضارع مبنی علی السکون ہوگا. کب؟ متى کان متصل بنون نسوتی، جب بھی یہ نون نسوت سے متصل ہو تو یہ کیا ہوگا؟ مبنی علی السکون ہوگا. کہتے ہیں ولیس للفعل المضارع، کہتے ہیں نہیں ہے فعل مضارع کے لیے حال، کوئی ایسا حال نہیں ہے فعل مضارع کے لیے، یبنا کہ جس پر فعل مضارع مبنی ہو، فیہا یبنا فیہا کہ جس حال میں فعل مضارع مبنی ہو، غیر ہاتین الحالتین ان 2 حالتوں کے علاوہ. فعل مضارع کے لیے نہیں ہے کوئی حال کہ یبنا فیہا جس میں وہ مبنی ہو، غیر ہاتین الحالتین ان 2 حالتوں کے علاوہ کسی بھی حالت میں فعل مضارع مبنی نہیں ہوتا. یعنی فعل مضارع یا تو مبنی کب ہوگا؟ جب آخر میں نون تاکید ثقیلہ ہوگا یا خفیفہ ہوگا. اور اس کا بھی میں نے آپ کو وضاحت کی ہے کہ یہ بھی کون سی مراد ہے، کون سے والی مراد ہیں؟ وہ والی مراد ہیں کہ جن میں مضارع کے آخر میں اور نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ کے درمیان فاصلہ نہ ہو. اگر فاصلہ ہوگا تو پھر وہ والا نون تاکید ہو بھی صحیح وہاں مضارع میں نون خفیفہ یا ثقیلہ، تو پھر بھی وہ والا مضارع مبنی بالفتح نہیں ہوگا اور مبنی بھی نہیں ہوگا اگر جمع مؤنث غائب کا صیغہ اور جمع مؤنث صیغہ ہے. یعنی جہاں نون اعرابی آ رہا ہوتا ہے تو ان صورتوں میں ثقیلہ خفیفہ ہونے کے باوجود بھی فعل مضارع مبنی
نہیں ہوتا۔ تو یہی دو حالتوں میں فعل مضارع مبنی ہوگا۔ کون سی حالت میں؟ نون تاکید ثقیلہ و خفیفہ کی ان صیغوں میں جو میں نے آپ کو بتایا ہے، اور دوسرا جب فعل مضارع کے آخر میں نون نسوہ ہے، اب چاہے وہ نون نسوہ ثقیلہ و خفیفہ کے صیغوں کے اندر محذوف پڑی ہوئی آئے، یا پھر ویسے ہی نون ثقیلہ اور خفیفہ کے علاوہ میں ظاہراً پڑی ہوئی آئے، جیسے کہ ابھی ہم نے دوسرے نمبر کی 4 مثالیں پڑھی ہیں۔ کہتے ہیں وفیم عدا ذالک، اور جو اس کے علاوہ احوال ہیں مضارع، جو اس کے علاوہ مضارع ہیں، یکون موربن، وہ والے مضارع کیا ہوں گے؟ مورب ہوں گے۔ وہ والے مضارع کیا ہوں گے؟ مورب ہوں گے جو اس کے علاوہ ہیں۔ اب یہ دیکھیں میرے بھائی، مثالیں انہوں نے ذکر کی، مثالوں سے انہوں نے یہ فوائد ماخوذ کر لیے۔ کیا ثابت ہو گئے؟ جو چیز ثابت ہو گئی ہیں اس کو یہ قواعد کی صورت میں ذکر کرتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 37 صورت میں ذکر کیا، کہتے ہیں یبنى الفعل المضارع، فعل مضارع مبنی ہوگا الفتح، فتح پر مبنی ہوگا، کب؟ ان اگر اتصلت ملا ہوا ہو بھی اس کے ساتھ نون تاکید، نون تاکید ملا ہوا ہو۔ تو میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا کہ نون تاکید بھی ملا ہوا ہو تو ہر حال میں بھی مبنی الفتح نہیں ہوتا، مبنی بھی نہیں ہوتا، کچھ صورتوں میں نون تاکید ہوتا بھی ہے تو بھی معرب ہوتا ہے، تو وہ میں نے آپ کو تفصیل سے بتا دیا۔ ویبنى علی السکون، اور یہ فعل مضارع مبنی علی السکون ہوگا ان اتصلت بھی، اگر ملا ہوا اس کے ساتھ نون نسوتی، نون نسوہ۔ ویعرب، اور فعل مضارع معرب ہوگا فیما، ان میں، عدا ذالک، جو صورتیں ان صورتوں کے علاوہ ہیں، ٹھیک ہے، یعنی نون تاکید کے اور نون نسوہ کے علاوہ جو فعل مضارع ہیں تو وہ والے فعل مضارع کیا ہوں گے؟ معرب ہوں گے۔ تو فعل مضارع کے بنا کے دو حالتیں ظاہر ہوئیں، ایک ہوتی ہے فعل مضارع کی بنا سکون کی حالت میں، اور ایک ہوتی ہے فعل مضارع کی بنا فتح کی حالت میں۔ تو دوستو یہ فعل مضارع کی بنا کے احوال والا سبق بھی بحمد اللہ تعالی ہمارا 7واں سبق کی صورت میں نحو الواضح جزء ثانی کا کمپلیٹ ہو گیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس طرح مکمل اسباق پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کسی دوست نے اس کو توفیق ہوئی ہے کہ ہمارے سبق مکمل سن رہا ہے، تو اگر آپ کو کسی سبق کے اندر کسی بھی چیز کا مسئلہ ہوتا ہے، کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہوتی یا کسی چیز میں ڈاؤٹ ہوتا ہے، تو آپ کومنٹس میں اس حوالے سے ہم سے سوال پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ جلدی آپ کو اس کے بارے میں رپلائی دے دیا جائے گا۔ اور ڈسکرپشن میں انشاءاللہ واٹس ایپ کا جو ہے لنک ہے، ہمارے صرف ناو کا گروپ ہے، اس کا بھی لنک دے دیا جائے گا، اس میں بھی آپ جوائن ہو کے سوالات وغیرہ کر سکتے ہیں۔